بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ بے شک۔ ذرا تصور کریں کہ ایک بہت ہی وسیع دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس پر طرح طرح کی بے شمار غذائیں چنی ہوئی ہیں۔ مطلب بظاہر تو یہ سب ہمارے لیے ایک معمول کی بات لگتی ہے نا؟ جی بالکل معمول کی بات لگتی ہے ہمیں۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ کیا کبھی ذہن میں یہ خیال گزرا ہے کہ جو لقمہ کھایا جا رہا ہے کیا اس کی جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی پاکیزگی بھی برقرار ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے واقعی۔ جی، اور کیا اس جانور نے اپنی آخری سانسوں میں جو خوف محسوس کیا تو کیا وہ خوف اس گوشت کی تاثیر کو بدل سکتا ہے؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی حیرت انگیز اور تھوڑے پیچیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ اور یہ موضوع بہت وسعت رکھتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے ذرائع میں آج کتاب الذبائح اور حلال و حرام غذاؤں کے اسلامی فقہی اصول موجود ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا نہایت اہم ہے کہ ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد محض ایک فہرست مرتب کرنا نہیں ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ جی ہاں، یہ کوئی عام سی فہرست نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، بلکہ ہم اس بات کی کھوج لگائیں گے کہ ان ٹھوس فقہی اصولوں کے پیچھے وہ کون سی گہری فلسفی ہے، جانوروں کے حقوق کی کون سی بے مثال ہدایات ہیں اور طہارت کی کون سی وہ باریکیاں چھپی ہیں جو عام طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرسری مطالعے میں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں خود ان ذرائع کا مطالعہ کرتے ہوئے اس قدر حیران ہوئی ہوں کہ ایک خوراک کے حصول کے لیے کس قدر کڑی اور مفصل شرائط رکھی گئی ہیں۔ جی، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم ان فقہی اصولوں کی گہرائی میں اترتے ہیں نا تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ذبح کا بنیادی مقصد محض کسی جانور کی جان لینا یا صرف گوشت کا حصول نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا اصل اور جسے ہم حتمی ہدف کہتے ہیں وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ یعنی گوشت کے اندر موجود جو ناپاک خون ہے نا جو کہ بیماریوں اور غلاظت کا سبب بن سکتا ہے، اسے اس گوشت سے بالکل مکمل طور پر الگ کر دینا۔ یعنی خون کو نکالنا اصل وجہ ہے۔ جی بالکل۔ اسلام میں خون کو نجس قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے حلال گوشت کے حصول کے لیے ذبیحہ کی شرط کو ایک بہت ہی بنیادی اور لازمی حیثیت حاصل ہے۔ مطلب ذبیحہ وہ عمل ہے جو اس ناپاکی کو یعنی خون کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ مجھے اس بات پر تھوڑا سا الجھاؤ محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ذرائع میں ذبیحہ کی 2 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ جی، 2 اقسام ہیں۔ تو پھر ان دو مختلف طریقوں کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اچھا، یہ بہت ہی عملی اور ایک طرح سے منطقی تقسیم ہے۔ ذکا یعنی ذبح کرنے کی یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ دراصل انسانی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ مجبوریوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ پہلی صورت تو اختیاری ہے جو عام اور پرسکون حالات میں اپنائی جاتی ہے، یعنی جانور مکمل طور پر انسان کے قابو میں ہے اور انسان پورے اطمینان سے اس کے گلے پر، خاص طور پر حلق اور جبڑے کے درمیان کٹ لگا کر خون بہاتا ہے۔ یہ تو وہ عام طریقہ ہو گیا جو ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن اب ذرا دوسری صورت یعنی اضطراری پر غور کریں۔ فرض کریں ایک جانور جنگلی ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا، یا کوئی پالتو جانور اچانک بھڑک کر کسی گہرے کنویں میں جا گرتا ہے۔ تو وہاں تو گلے تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ جی نا، وہاں اس کے گلے تک چھری پہنچانا طبعاً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی شدید مجبوری کی حالت میں شریعت ایک بڑا عملی راستہ دیتی ہے کہ جانور کے جسم کے کسی بھی حصے پر تیز دھار آلے سے زخم لگا کر اس کا خون بہا دینا کافی سمجھا جائے گا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بہت پریکٹیکل اپروچ ہے۔ جی، یوں گوشت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صوابدی اختیار صرف اسی وقت جائز ہے جب پہلی صورت یعنی باقاعدہ گلے سے ذبح پر عمل کرنا کسی بھی صورت ممکن نہ رہے۔ یعنی شریعت میں اصولوں کی سختی کے ساتھ ساتھ ایک کمال درجے کی عملیت پسندی بھی موجود ہے۔ بالکل، ایک بیلنس ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ان ذرائع میں اور بھی زیادہ جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ عمل سے زیادہ عمل کرنے والے کی اہمیت ہے۔
آپ ذبح کرنے والے کی بات کر رہی ہیں۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ ذبح کرنے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ بات بھی گوشت کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو کیا خون کا بہنا کافی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے عقیدے کا خوراک سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک نہایت ہی گہرا اور فلسفیانہ سوال ہے۔ شریعت کی نظر میں جانور کوئی بے جان مادہ یا مشین نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی ایک جان ہے۔ جی بے شک۔ لہذا اس جان کو لینے کا حق صرف اسی صورت ملتا ہے جب وہ کام اللہ کے نام پر اور اس کی اجازت سے کیا جائے۔ اسی لیے یہ کڑی شرط ہے کہ ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا پھر اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی میں سے ہو، جو کہ بنیادی طور پر توحید یعنی ایک خدا کے قائل ہیں۔ توحید کی شرط بنیادی ہے۔ جی، اس توحید کے تصور کے بغیر جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، مرتد یا بت پرست کا ذبیحہ حلال نہیں مانا گیا۔ سمجھ گئی۔ اور ایک اور بات، مزید یہ کہ ایک خاص مقام اور حالت کا بھی بڑا تقدس ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہے اور مکہ کے حرم کی حدود کے اندر کسی صید یعنی جنگلی جانور کا شکار کرتا ہے تو وہ شکار حلال نہیں رہتا۔ احرام کی حالت میں تو ویسے بھی پابندیاں ہوتی ہیں۔ جی، حرم کے تقدس اور احرام کی حالت میں اس خون ریزی کی قطعی ممانعت ہے۔ تو گویا نیت اور عقیدہ اس پورے عمل کی روح ہے۔ اور اس نیت والی بات سے مجھے یاد آیا کہ ذرائع میں تسمیہ یعنی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے ایک نہایت طویل اور تھوڑی پیچیدہ فقہی بحث موجود ہے۔ جی، تسمیہ کے مسئلے پر کافی بحث ہے۔ اور سچ کہوں تو میں اسے پڑھ کر کافی سوچ میں پڑ گئی۔ بحث یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے تو جانور مردار اور حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر بھول کر بسم اللہ چھوٹ جائے تو جانور حلال رہتا ہے۔ بالکل، ذرائع میں یہی مندرج ہے۔ اب ایک عام انسان کے زاویے سے سوچیں تو نتیجہ تو دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلا نا، جانور کی جان چلی گئی اور اللہ کا نام زبان سے ادا نہیں ہوا۔ تو پھر حکم میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ سننے والوں کے لیے اس تصور کو تھوڑا آسان کرنے کے لیے میں ایک روزمرہ کی مثال پیش کرتی ہوں۔ فرض کریں کوئی شخص کسی کے مہمان خانے میں بیٹھا ہے۔ اچھا۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ لگنے سے میز پر رکھا کوئی قیمتی گلاس غلطی سے گر کر ٹوٹ جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص جان بوجھ کر پورے ارادے سے غصے میں وہ گلاس زمین پر دے مارے۔ بہت واضح فرق ہے۔ دونوں صورتوں میں گلاس تو ٹوٹ گیا نا، لیکن اس شخص کی نیت اور ارادے سے اس کے عمل کی نوعیت یکسر تبدیل ہو گئی۔ تو کیا فقہا نے بھی اسی طرح کی کسی منطق کو بنیاد بنایا ہے؟ آپ نے اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے، اور واقعی فقہا کے درمیان اس مسئلے پر جو علمی اختلاف ہے نا، وہ اسی نیت اور ارادے کی نوعیت کو سمجھنے پر مبنی ہے۔ ذرا تفصیل بتائیے۔ دیکھیے، امام شافعی کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دل چونکہ ہر وقت توحید اور اللہ کی یاد سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ زبان سے بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ بھی دے یا بھول جائے، دونوں صورتوں میں اس کا ذبیحہ حلال رہتا ہے۔ اچھا، ان کی توجہ دل کے عقیدے پہ ہے۔ جی، دوسری طرف امام مالک ایک بالکل مختلف اور نہایت سخت موقف اختیار کرتے ہیں۔ ان کی دلیل قرآن مجید کے اس واضح حکم پر ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ۔ تو وہ بھولنے پر بھی رخصت نہیں دیتے؟ نہیں، ان کے نزدیک حکم اتنا قطعی ہے کہ اگر بھول کر بھی زبان سے نام چھوٹ گیا نا تو وہ جانور کھانا حرام ہو جائے گا۔ یہاں میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ ایک طرف تو دل کے عقیدے پر مکمل زور دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف زبان کے الفاظ پر مکمل انحصار کیا جا رہا ہے۔ جی، دو الگ الگ آ رہا ہے۔ تو کیا ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کوئی درمیانی راہ بھی موجود ہے جو نیت اور انسانی فطرت دونوں کا احاطہ کرتی ہو؟ بالکل موجود ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں فقہ حنفی اپنا درمیانی اور متوازن راستہ پیش کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال انسان کی نفسیاتی اور طبعی کمزوریوں پر مبنی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً نسیان یعنی بھول جانے والا ہے۔ اگر کسی سے واقعی بھول چوک ہو گئی ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے رحمت اور معافی ہے۔ اس لیے بھولنے کی صورت میں جانور
حلال رہے گا۔ یہ تو واقعی انسانی فطرت کے مطابق لگتا ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی شخص یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اللہ کا نام لینے سے گریز کرتا ہے تو یہ محض کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ کھلی حکم عدولی اور بغاوت ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر ترک کرنے سے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ بات بہت منطقی ہے۔ اور سنیں، یہاں ایک اور نہایت نازک پہلو ہے جس پر ذرائع بڑی سختی سے تنبیہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ذبح کے وقت اللہ کے نام کے ساتھ جان بوجھ کر کسی اور کا نام ملانا، مثال کے طور پر یوں کہنا کہ بسم اللہ اور فلاں کے نام سے، تو یہ سیدھا شرک کے زمرے میں آتا ہے، استغفر اللہ۔ جی بالکل۔ اور ایسا کرنے سے جانور اسی وقت حرام اور مکمل مردار ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات ظاہر کرتی ہیں کہ نیت کا خالص ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اب اگر ہم اس نیت سے آگے بڑھ کر عملی طریقہ کار کی طرف آئیں تو ذرائع میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی اینیمل ویلفیئر کی جو باریکیاں بیان کی گئی ہیں وہ مجھے ذاتی طور پر بہت حیرانگیز لگیں۔ وہ ہدایات تو واقعی چشم کشاں ہیں۔ جی، مطلب آج کے دور میں جب ہم بڑے بڑے مشینی ذبح خانوں کے بارے میں سنتے ہیں تو اسلام کا یہ جو تصور ہے نا، یہ بہت ہی انوکھا معلوم ہوتا ہے۔ ذرا جسمانی تفصیلات پر روشنی ڈالیں۔ رگوں کو کاٹنے کا شرعی اصول کیا ہے دراصل؟ اچھا، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن میں 4 مخصوص رگیں ہوتی ہیں جن کا کٹنا ضروری سمجھا گیا ہے۔ ان میں پہلی حلقوم ہے جو کہ سانس کی نالی ہے، دوسری مری ہے جو خوراک کی نالی ہے، اور باقی 2 خون کی بڑی رگیں ہیں جنہیں وجدان کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کا کٹنا ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قانون یہ ہے کہ اگر ان 4 میں سے کوئی سی 3 رگیں مکمل طور پر کٹ جائے نا تو ذبیحہ شرعاً مکمل ہو جاتا ہے اور جانور حلال ہے۔ 3 رگیں کافی ہیں مطلب؟ جی، اور اس کڑی شرط کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خون پوری تیزی سے اور مکمل طور پر جسم سے نکل جائے اور جانور کی جان کم سے کم وقت میں نکل جائے تاکہ اس کی تکلیف کو جتنا ہو سکے مختصر کیا جا سکے۔ اور میرے خیال میں اسی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ذبح کے جو آلات ہیں ان پر بھی کڑی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہر وہ چیز جو تیزی سے خون بہا دے، جیسے کہ دھاردار لوہا یا کوئی تیز پتھر، وہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، دھاردار چیز ہونی چاہیے۔ لیکن دانت اور ناخن کا استعمال سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ممانعت محض حفظان صحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ناخن یا دانت سے کاٹنا تو دراصل جانور کا گلا گھونٹ کر یا اسے بے دردی سے نوچ کر مارنے کے مترادف ہے، استغفر اللہ، جو کہ ایک وحشیانہ عمل ہے۔ آپ کی سوچ بالکل درست نشانے پر ہے۔ احادیث میں صراحت کے ساتھ دانت اور ناخن کے استعمال کو اسی لیے روکا گیا ہے کیونکہ ان سے زخم کٹتا نہیں ہے بلکہ پھٹتا ہے، جس سے جانور شدید اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی وہ کاٹنے کی بجائے پھاڑنے والا عمل ہے؟ بالکل، اور یہ طریقہ غیر انسانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس بنیادی شرط کی بھی نفی کرتا ہے جس میں خون کو بڑی تیزی سے اور مکمل طور پر خارج کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کر گئی وہ ذبح کی جسمانی تکلیف سے زیادہ جانور کی نفسیاتی تکلیف کا احساس ہے۔ نفسیاتی تکلیف؟ جی، وہ ایک بہت ہی نازک پہلو ہے۔ جی، ذرائع میں یہ واضح ہدایت موجود ہے کہ چھری کو جانور کی نظروں سے دور رکھ کر، مطلب اسے لٹانے سے پہلے تیز کیا جائے۔ یعنی ایک ایسے دور میں جب انسانوں کے حقوق تک متعین نہیں تھے، اسلام یہ سکھا رہا تھا کہ جو جانور تمہاری خوراک بننے جا رہا ہے اس کے جذبات کا بھی احترام کرو، اسے موت کا قبل از وقت خوف نہ دلاؤ۔ بے شک، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج کی جدید ماس پروڈکشن والی انڈسٹری، جہاں جانور ایک قطار میں کھڑے دوسرے جانوروں کو کٹتا ہوا باقاعدہ دیکھتے ہیں، یہ فقہی اصول ان جدید طریقوں کے منہ پر ایک تماچا معلوم ہوتے ہیں۔ بلا شبہ، اور یہ اخلاقیات صرف یہیں ختم نہیں ہوتے۔ فقہا نے ان تمام اعمال کو شدید مکروہ یعنی سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے جو جانور کے لیے غیر ضروری اذیت کا باعث بنے۔ مزید کون سے اعمال ہیں ایسے؟ مثال کے طور پر ذبح کرتے ہوئے چھری اتنی زور سے چلانا کہ گردن مکمل طور پر کٹ کر سر تن سے ہی جدا ہو جائے، یا چھری کا حرام مغز یعنی نخاع تک پہنچ جانا، یہ سب مکروہ ہے۔
ہو، یعنی حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ جی، اسی طرح زندہ جانور کو بے دردی سے اس کی ٹانگ سے پکڑ کر ذبح خانے کی طرف زمین پر گھسیٹتے ہوئے لانا، استغفر اللہ، یہ تو جانور کی تکریم کے ہی خلاف ہے۔ بالکل، یہ تو بہت ظالمانہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب تک جانور کی جان پوری طرح سے پرواز نہ کر جائے اور اس کا جسم مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے گرم ہونے کی حالت میں ہی اس کی کھال اتارنا شروع کر دینا، استغفر اللہ، یہ انتہائی سنگ دلانہ اور شدید مکروہ عمل ہے۔ یہ سن کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ جی، ان تمام پابندیوں کا ایک ہی محور ہے، اور وہ ہے جانور کے آخری لمحات کا احترام۔ ان ہدایات کو پڑھ کر یہ احساس مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ خوراک کا حصول محض کیلوریز اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا اخلاقی اور روحانی نظام ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اچھا، اب ذرا ایک ایسی پیچیدہ فقہی بحث کی طرف چلتے ہیں جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بات ہو رہی ہے حاملہ جانور کے حوالے سے۔ جنین کا مسئلہ۔ مرا ہوا بچہ، جسے عربی میں جنین کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ تو اس جنین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک عام انسان کا ذہن تو یہی کہتا ہے کہ بچہ ماں کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے اور وہیں سے خوراک لیتا ہے، تو جب ماں ذبح ہو گئی تو بچے کے لیے الگ سے کسی حکم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ معاملہ فقہاء کے درمیان بڑی گہری علمی موشگافیوں کا سبب رہا ہے۔ آپ نے جو عام سوچ کا ذکر کیا نا، بالکل وہی استدلال امام شافعی اور امام ابو یوسف کا ہے۔ تو ان کے نزدیک وہ حلال ہے؟ جی، ان کے نزدیک ماں کا ذبیحہ ہی دراصل بچے کا ذبیحہ ہے، کیونکہ جنین ماں کے وجود کا ہی ایک حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں امام ابو حنیفہ کی بصیرت ایک بالکل مختلف اور نہایت باریک بائیولوجیکل اور فقہی منطق پیش کرتی ہے۔ اچھا، ان کی منطق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جنین کا خون اور اس کی جان ماں سے الگ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا جب ماں کی گردن پر چھری چلی تو اس سے ماں کا خون تو بہہ گیا، لیکن پیٹ کے اندر موجود بچے کا خون نہیں بہا۔ ارے، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ اور چونکہ حلال ہونے کے لیے ہر جاندار کا اپنا خون بہنا شرط ہے، اس لیے وہ جنین جو پیٹ سے مردہ حالت میں نکلا ہے نا، وہ ذبح کے شرعی اصول پر پورا نہیں اترا اور وہ مردار کے حکم میں آئے گا۔ واہ، یہ منطق واقعی بہت مضبوط ہے۔ ماں کا ذبیحہ بچے کے خون کو کیسے خارج کر سکتا ہے؟ بالکل یہی ان کا استدلال ہے۔ چلیں، اب ہم ان اصولوں سے آگے بڑھ کر ذرا حلال اور حرام جانوروں کی درجہ بندی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ذرائع میں ایک نہایت واضح اصول دیا گیا ہے کہ ہر وہ درندہ جو کچھلیوں یعنی جو نکیلے دانت ہوتے ہیں ان سے شکار کرتا ہے، جیسے شیر، کتا، بھیڑیا، لومڑی وغیرہ۔ جی، شکار درندے۔ اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، یہاں تک کہ ہاتھی کو بھی اس کے دانتوں کی وجہ سے مکروہ یا حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جانور کی اس مخصوص شکاری ساخت ہی کو بنیاد کیوں بنایا گیا؟ دیکھیں، اس ممانعت کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہے وہ بہت عمیق ہے۔ فقہاء اور اسلامی مفکرین کا ماننا ہے کہ جو غذا انسان کھاتا ہے اس کے طبعی اثرات انسان کی اپنی روحانی اور ذہنی کیفیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی غذا کا اثر مزاج پر ہوتا ہے؟ جی ہاں، شریعت کا منشا یہ ہے کہ انسان ان شکاری درندوں اور پرندوں کا گوشت کھا کر ان جیسی خونی، ظالمانہ اور وحشیانہ خصلتیں اپنے اندر نہ پیدا کر لے۔ استغفر اللہ! یہ تو ایک مکمل نفسیاتی پہلو ہے۔ بالکل، اسلام انسان کو ایک متوازن، بردبار اور پرامن مزاج اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس مقصد کے حصول میں خوراک کا انتخاب ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہو گئی جو ہماری پرانی کہاوتوں میں ملتی ہے کہ جیسا ان ویسا من، یعنی آپ کی غذا براہ راست آپ کی روح کو متاثر کرتی ہے۔ جی، وہ کہاوت بالکل اسی حکمت کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن اسی درجہ بندی میں کچھ استثناء اور بہت ہی دلچسپ حقائق بھی موجود ہیں، جیسے کوے کی مثال لے لیں۔ ذرائع میں آیا ہے کہ وہ کوے جو کھیتوں میں دانہ دن کا کھاتے ہیں وہ حلال ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان کی غذا پاکیزہ ہے۔ لیکن وہ کوے اور چیلیں جو غلاظت کھاتے ہیں یا مردار اور گلی سڑی لاشیں نوچتے ہیں، استغفر اللہ، وہ قطعی طور پر حرام ہیں۔ جی ہاں، ان کی طبعی گندگی کی وجہ سے۔ اسی طرح خرگوش ایک معصوم جانور ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کھانا ثابت ہے، اس لیے وہ حلال ہے۔
دوسری طرف تمام حشرات مطلب کیڑے مکوڑے، چھپکلی، کچھوا اور بھڑ وغیرہ اپنی طبی کراہت اور غلاظت کی وجہ سے حرام یا مکروہ ہیں۔ جی بالکل، یہاں اصول وہی طبعی پاکیزگی اور گندگی سے بچاؤ کا ہے۔ جو جانور فطرتاً گندگی کھاتے ہیں یا انسانی طبیعت کے لیے گھن کا باعث بنتے ہیں، شریعت نے انہیں ممنوع قرار دے کر انسانی صحت اور ذوق دونوں کی حفاظت کی ہے۔ اسی ذیل میں ایک اور بحث گھوڑے اور گدھے کے گوشت کے حوالے سے ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی واضح روایات موجود ہیں جن کے مطابق پالتو گدھا اور خچر تو قطعی حرام ہیں۔ جی، ان پر تو اتفاق ہے۔ لیکن جب ہم گھوڑے کے گوشت پر آتے ہیں تو وہاں ائمہ کا اختلاف نظر آتا ہے۔ باقی ائمہ اسے حلال قرار دیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اسے مکروہ کہتے ہیں، اور ان کی جو دلیل ہے نا وہ مجھے ذاتی طور پر بہت منفرد لگی۔ جی، ان کی دلیل بڑی سماجی اور اخلاقی ہے۔ بالکل، انہوں نے کسی حیاتیاتی اصول کا سہارا نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ گھوڑا جہاد کا ایک اہم آلہ ہے اور انسان کی ایک قابل احترام سواری ہے۔ یعنی مطلب یہ کیسا کمال کا زاویہ ہے کہ ایک جانور کی معاشرتی افادیت اور اس کا احترام بھی فقہی احکام کی تشکیل میں کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی فقہ محض خشک اور بے لچک قوانین کا کوئی مجموعہ نہیں ہے۔ جی، اس میں بہت وسعت ہے۔ یہ معاشرے کی اجتماعی ضروریات، جانور کے مقام اور اعلیٰ مقاصد کو بھی سامنے رکھتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی یہ دلیل ثابت کرتی ہے کہ اسلام کا قانون سازی کا نظام کتنا وسیع اور کثیر الجہتی ہے، جہاں ایک جانور کی عزت افزائی اسے انسان کی خوراک بننے سے بچا لیتی ہے۔ چلیں اب خشکی کے ان پیچیدہ احکام سے نکل کر ذرا سمندر کی گہرائیوں میں چلتے ہیں۔ سمندری خوراک یعنی سی فوڈ کی دنیا تو بالکل ہی الگ ہے۔ جی، سمندری حیات کے احکام تھوڑے مختلف ہیں۔ ذرائع کے مطابق حنفی فقہ میں صرف اور صرف مچھلی کو حلال قرار دیا گیا ہے، جبکہ اگر ہم امام مالک یا امام شافعی کے مسلک کو دیکھیں تو ان کے نزدیک سمندر کی تمام مخلوقات حلال ہیں۔ جی، حنفی فقہ کی دلیل اس قرآنی آیت پر استوار ہے جس میں مسلمانوں کو خبائث یعنی ناپاک اور گھنونی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی مچھلی کے علاوہ باقی سب خبائث میں آتا ہے۔ جی، فقہ حنفی کے نزدیک سمندر میں مچھلی کے علاوہ جو دیگر کیڑے مکوڑے اور جانور پائے جاتے ہیں وہ انسانی طبیعت کے لیے طبعی طور پر کراہت کا باعث ہیں، اور اسی لیے انہیں خبائث میں شمار کر کے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم نے خشکی کے جانوروں پر اتنی طویل بحث کی کہ ان کا ذبیحہ اور خون کا نکلنا شرط ہے، تو کیا مچھلی کو ذبح کرنے کی کوئی شرط موجود نہیں ہے؟ یہ ایک نہایت اہم فقہی استثناء ہے۔ شریعت کی روح سے مچھلی اور ٹڈی، جسے لوکسٹ کہتے ہیں، یہ دو ایسے جاندار ہیں جنہیں ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بغیر خون بہائے ہی حلال ہیں۔ اچھا، یہ استثناء ہے۔ لیکن مچھلی کے حوالے سے بھی ایک بہت دلچسپ اور صحت و سلامتی پر مبنی شرط رکھی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی مچھلی پانی کے اندر خود بخود مر جائے اور اس کی لاش سطح آب پر تیرنے لگے، جسے عربی فقہ میں تافی کہا جاتا ہے، تو ایسی مچھلی کا کھانا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ اگر مچھلی کے لیے ذبیحہ شرط ہی نہیں ہے اور وہ مرنے کے بعد بھی حلال ہے، تو پھر اس کے خود بخود مر کر تیرنے میں کیا قباحت آ گئی؟ قباحت اس مچھلی میں نہیں ہے، بلکہ اس کی موت کی نامعلوم وجہ میں ہے۔ نامعلوم وجہ؟ جی، جب مچھلی پانی میں خود بخود مر کے تیرنے لگتی ہے تو کسی کو علم نہیں ہوتا کہ آیا وہ کسی زہریلی چیز کے کھانے سے مری ہے، کسی خطرناک بیماری کا شکار ہوئی ہے، یا اسے کوئی اور آفت پہنچی ہے۔ اوہ، اب سمجھ میں آیا۔ نامعلوم وجہ سے مری ہوئی اس مچھلی کو کھانا انسانی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر مچھلی پانی کم ہو جانے کی وجہ سے تڑپ کر مرے یا کوئی شکاری اسے پانی سے باہر نکالے اور وہ مر جائے، تو چونکہ موت کی وجہ بالکل واضح اور طبی ہے، اس لیے وہ حلال اور پاک سمجھی جائے گی۔ کیا زبردست منطق ہے! یعنی ہر حکم کے پیچھے انسانی فلاح کا ہی کوئی پہلو چھپا ہے۔
گفتگو کے آخر میں ذرائع ایک نہایت حیرت انگیز نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو چمڑے اور گوشت کی پاکیزگی سے متعلق ہے۔ دباغت اور ذبیحہ کا اثر۔ جی، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی حرام جانور کو بھی شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو اس کا گوشت تو ظاہر ہے کھانے کے لیے حلال نہیں ہوتا، لیکن اس کا چمڑا اور چربی پاک ہو جاتی ہے۔ جی، ایک خاص عمل کے بعد، سوائے انسان کے جس کا احترام واجب ہے، اور خنزیر کے جو کہ اپنی ذات میں ہی نجس العین ہے، استغفر اللہ۔ بالکل۔ لیکن باقی تمام حرام جانوروں کا چمڑا شرعی ذبح کے بعد لباس، تیل یا دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تفریق مجھے فقہ کی ایک عظیم عملیت پسندی اور وسائل کو ضائع نہ کرنے کی پالیسی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، یہی وہ حتمی نقطہ ہے جہاں طہارت کا تصور اپنی پوری اور حتمی شکل میں واضح ہوتا ہے۔ ذبیحہ کا اصل کام نجاست یعنی خون کو دور کرنا ہے۔ جی، جب ایک حرام جانور کا بھی خون بہہ گیا تو نجاست نکل گئی اور اس کا بیرونی چمڑا طہارت پا گیا۔ اسلام ضیاء کے سخت خلاف ہے۔ اگر کوئی جانور حرام ہونے کی وجہ سے کھایا نہیں جا سکتا تو اس کی کھال کو بیکار پھینکنے کے بجائے اسے انسانی استعمال میں لانے کا یہ اصول دراصل وسائل کی قدردانی کی ایک بہت شاندار مثال ہے۔ سننے والوں کے لیے اگر آج کی اس تفصیلی اور گہری گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلامی نظام حیات میں خوراک کا حصول محض پیٹ کی آگ بجھانے کی کوئی میکینیکل سرگرمی نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ یہ تو دراصل طہارت کی، جانوروں کے حقوق کی اور ایک انتہائی بلند اخلاقی و روحانی نظام کی پاسداری کا نام ہے۔ ہر ایک اصول انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات میں اسے مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کی کچھ کڑی حدود اور نازک ذمہ داریاں ہیں۔ بے شک، اور یہ فقہی اصول ہمیں کائنات اور فطرت کے ساتھ ایک پرامن توازن قائم کرنا سکھاتے ہیں۔ جانور کو محض ایک استعمال کی چیز سمجھنے کے بجائے اسے ایک زندہ وجود تسلیم کر کے اس کی تکلیف کو محسوس کرنے کا جو درس ان ذرائع میں ملا ہے نا، وہ واقعی بے مثال ہے۔ اسی احساس کے ساتھ ہم آج کے اس مطالعے کو ایک فکری سوال پر ختم کرتے ہیں جو یقیناً ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آج کے اس تیز رفتار جدید دور میں جب ہم کسی چمکدار سپر مارکیٹ سے پلاسٹک میں کرینے سے پیک ہوا گوشت خرید کر لاتے ہیں تو کیا ہم ایک لمحے کے لیے بھی رک کر یہ سوچتے ہیں کہ اس جانور نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہوگی؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ جی، کیا اس کی پرورش فطری طریقے پر ہوئی؟ اسے کس طرح ذبح کیا گیا ہوگا؟ کیا 1400 سال پرانے یہ قدیم، ہمدردانہ اور اخلاقی اصول ہمیں یہ دعوت نہیں دیتے کہ ہم اس جدید دور کی یہ جو مشینی اور بے حس ماس پروڈکشن انڈسٹری ہے اس پر سوال اٹھائیں؟ ہمیں ضرور سوال اٹھانا چاہیے۔ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جانیں کہ جو نوالا ہم اپنی اور اپنے بچوں کی روح کا حصہ بنا رہے ہیں، کیا وہ واقعی ان تمام اخلاقی، جسمانی اور طہارت کے کڑے معیاروں پر پورا اترتا ہے جو آج ہم نے اس محفل میں زیر بحث لائے؟ یقیناً یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اپنے ضمیر سے مانگنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔